آج سپریم کورٹ میں عمل درآمد کیس جو دھرنا ہوا تھا اس کے عمل درآمد کیس کی جب سماعت ہوئی تو اکثریتی پارٹیز نے اپنی نظر ثانی کی درخواستیں واپس لے لیں. جب یہ ساری درخواستیں واپس لی گئیں تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس تمام ہیئرنگ کے دوران بڑے دلچسپ انہوں نے جو ریمارکس دیے کہ اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ ساتھ دیتے نہیں. فیصلہ تو سب نے سچ مان ہی لیا ہے. ظاہر ہے جب ساری نظر ثانی کی درخواستیں واپس ہوں گی تو فیصلہ تو ظاہر ہے سچ مانا جاتا ہے, تو تبھی ایسا ہوتا ہے. انہوں نے کہا خوف کس بات کا ہے, لیکن اصل سوال یہ کہ پی ٹی آئی نے اپنی درخواست واپس کیوں لی. باقی ساروں کی تو درخواستیں ظاہر واپس ہونی تھی. مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس لڑائی میں کیا واقعی نہیں پڑھنا چاہتی. جو لڑائی ظاہر ہے وہ ایک وقت کی حکومت تھی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی, اس کا ظاہر ایک موقف تھا اس وقت. کیا یہی وجہ ہے کہ وہ اب اس لڑائی میں سامنے نہیں آنا چاہتے؟ ایک تو یہ اپنی جگہ, لیکن کیا فیصل آباد دھرنا کا فیصلہ جو ہے, فیض آباد دھرنا معافی چاہتا ہوں, اگر اس کو ٹھیک مان لیا گیا ہے تو میرا خیال ہے لوگوں نے اس کا جو کنکلوژن ہے وہ ٹھیک سے, جو رولنگ ہے وہ صحیح سے پڑھی نہیں ہے. ورنہ اس میں کافی کچھ ایسا دیا گیا ہے جس سے مستقبل کے بہت سی چیزیں سیدھی ہو جائیں گی, جو کنکلوژن ہے اس فیصلے کا. لیکن اسی میں بات کرتے ہیں کہ آخر یہ سب لوگ پیچھے کیوں ہٹ گئے, جو فیض آباد دھرنے میں جن کی جانب سے یہ تمام نظر ثانی کی درخواستیں آئی تھیں. عمل درآمد اس سب پر کیسے ہوگا؟ اصل سوال یہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ سب لوگ ڈرے ہوئے کیوں ہیں, کوئی درست بات نہیں بتا رہا. انہوں نے کہا ٹی ایل پی نے نظر ثانی دائر ہی نہیں کی جس کو کرنی چاہیے تھی. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ ساری نظر ثانی کہیں منسٹری آف انٹیریئر, منسٹری آف ڈیفینس, آئی بی, الیکشن کمیشن آف پاکستان, پیمرا نے کیا, لیکن باقی ٹی ایل پی کی جانب سے کوئی نہیں آئی. غلطی ہو جائے اسے تسلیم کرنا بڑا پن ہے. نظر ثانی واپس لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا جو ہوا مٹی پاؤ. میرا خیال ہے یہ مٹی پاؤ والی بات جو ہے یہ آج کل کا منترا بن گیا کہ مٹی نہیں پڑنی چاہیے, اور پڑھنی بھی کیوں چاہیے. اس ملک کو اگر آگے لے کر جانا تو بہت سارے مسائل حل کر کے ہم اس پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر کریکشنز کریں گے, کورس کریکشن کریں گے, تبھی آگے جا پائیں گے. اس کے بغیر آگے جانا بڑا مشکل ہے. میں مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دیتا ہوں. روف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, عارف امید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عارفہ نور صاحب ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں ساتھ ہوں گی. روف صاحب یہ بتائیے, یہ درخواستیں واپس ہو گئیں, لیکن عمل درآمد کیسے ہوگا؟ ہمارے ملک کی ایک تاریخ بھی ہے, ایک گراؤنڈ ریالٹی جس کو ہم اکثر کہہ کے بہت سی چیزوں پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے اس ملک کی. مجھے نا زندگی میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, 2-3 شعر ہی زبانی یاد ہیں. ایک دو سریکی کے اور ایک آدھ مجھے ظفر اقبال صاحب کا شعر ہے بڑا خوبصورت, جو اس موقع پہ فٹ آتا ہے, جو آج بھاگ کے گئے نا ساری اپنی ریویو پٹیشن وڈرا کرنے کے لیے. ظفر صاحب کہتے ہیں جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. بھئی 5 سال پہلے آپ لوگ اس وقت سچے ہو کر گئے, صاحب کردار ہو کر گئے کہ ریاست کے خلاف ایک فیصلہ آ گیا ہے, تباہی مچ گئی, بربادی ہو گئی, اور اگر یہ فیصلے کو ریورس نہ کیا گیا تو پھر خدا نخواستہ ملک کو کچھ ہو جائے گا. آپ کو اگر ماحول یاد کریں 2018 والا, تو اس وقت تو یہی بنا ہوا تھا, اور اسی فیصلے کی وجہ سے انہوں نے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہے بہت کچھ بھگتا بھی ہے, ذاتی طور پر انہیں تکلیفیں ہوئی ہیں, کیسز ہوئے ہیں, ان کے مسز پہ ہوئے ہیں, اور بڑا لمبا ٹرائل کیا گیا. پی ٹی اے کے ہمارے دوستوں نے کیا کچھ نہیں لکھا, کیا کچھ نہیں کہا. سوشل میڈیا ویپن تھا ان کا, اور وہی ویپن خیر ان کو لے کر بیٹھ بھی کیا ہے. اس وقت تو سارے کے سارے تیار تھے. اب خان صاحب نے بھی انہوں نے یہ ریفرنس بنا لیا, کیبنٹ بھی پوری شامل تھی. کیبنٹ کی منظور کے بغیر تو ریفرنس آپ کو بنتا نہیں. لا منسٹری اس وقت آپ کو یاد نسیم یہ تھے, فروغ تھے, تو وہ صاحب تھے, آج کل کے نظر ہی نہیں آتے, غائب ہو گئے. وہ مسنگ پرسن میں چلے گئے میرا خیال ہے, وہ جو اس وقت سب سے بڑے کیس بنانے میں شامل تھے. وہ مسنگ ان ایکشن پرسن ہے سر, مسنگ ان ایکشن, سوری آپ نے ٹھیک ہے مجھے کریکٹ کر دیا. آج کل وہ بھی غائب ہیں. اس کے بعد خان صاحب تو خیر بیچارے اس وقت جیل میں ہی ہیں. وہ کیبنٹ کے جو 60-70 وزیر تھے, اچھا صدر عارف الوی صاحب جنہوں نے اس کو بیٹھ کے انڈورس کیا, اور پھر تحقیقات ہوئی, ایف بی آر ہوئی, پھر آپ کے سپریم جوڈیشل کونسل, ایک لمبا ایک پروسیس تھا جو بھگتا ہے. میرا یہ خیال ہے, آئی میں بھی رانگ, آپ اور میرے جیسے چھوٹے موٹے کوئی آئیڈیالزم پہ ہم رہتے ہیں شاید, مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ تھا کہ خان صاحب اس وقت مشکل میں ہیں, انڈرسٹینڈیبل ہے. جب نواز شریف صاحب مشکل میں تھے انہوں نے بھی کمپرومائز کیے تھے, جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی. اب خان صاحب بھی مشکل میں ہیں. اب خان صاحب یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ جن کا کیس الٹیمیٹلی ضمانت کا کسی سٹیج پہ مسترد ہوتا ہواتا کرتا کراتا, ادھر سے یہ پتری گلے سے نکلتا پھرتا, وہ کسی دن سپریم کورٹ میں پہنچے گا. اب خان صاحب کو اپنی فکر ہے,
ان کو یہ ہے کہ اگر ہم اسٹے رہتے ہیں تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ رہی ہی نہیں ہے جس کے ساتھ کھڑے ہو کہ ہم یہ سارے کا سارا ہم نے میلہ رچایا تھا. نہ جنرل باجوہ صاحب رہے, نہ جنرل فیض صاحب رہے, تو نہ آپ کے اس وقت یہ جوڈیشری جو چاہتی تھی کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو بھیجیں, ریفرنس بھیجیں, کیونکہ آپس میں ان کے بھی آپ کو پتہ جوڈیشری میں خاصے ان کے مسائل تھے. جسٹس کھوسا صاحب کے ساتھ تھے, اس کے بعد آپ کو ثاقب نثار صاحب کے ساتھ تھے, انہی کے چیف جسٹس صاحب جو موجود ہیں. سو وہ آپ کی جوڈیشری بھی تو وہ آپ کو یاد ہوگا تقسیم ہوئی تھا, وہ بھی چاہتی تھی کہ آئیں اور شاید کوئی رستہ نکلے اور قاضی صاحب کو ہم یہ سائٹ پہ کر دیں, کیونکہ قاضی صاحب کے ساتھ سارے لوگ انکمفرٹیبل فیل کرتے تھے. اب اچانک حالات بدل گئے ہیں, نہ جنرل باجوہ صاحب رہے, نہ فیض صاحب رہے, نہ وہ چیف جسٹس صاحبان رہے, نہ وہ میلے رہے, نہ وہ رونقیں رہیں. تو اب انہیں احساس ہوا کہ نہیں سر یہ پٹیشن ہمیں واپس کر دیں. مجھے ایک بات بتائیں, اگر آج مسلم لیگ نون کی حکومت فار دی سیک آف آرگیومنٹ اور منسٹری آف ڈیفینس آ رہا ہے, ان کا منسٹر آف ڈیفینس بھی ہوتا, ان کا ایک منسٹر آف انٹیریئر بھی ہوتا, ان کا ایک آئی بی کا چیف بھی ہوتا, چیئرمین پیمرا بھی ان کا ہونا تھا, کیا وہ درخواستیں واپس نہ لیتے؟ میرا نہیں خیال, آئی ڈاؤٹ, میرا نہیں خیال وہ نہ لیتے واپس, کیونکہ ان کا اپنا ایک اس پہ, کیونکہ اس میں وہ پھنسنے سے زیادہ اگر دیکھا جائے نہیں, وہ نہیں پھنستے. لیکن ایک بندہ پھنستا ہے, جس کی میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے نا, وہ کہتی ہے یار اسی نے بڑھا کے رکھی, ہم نہیں خراب کرنا چاہتے, کیوں خراب کریے. لیکن ایک چیز کسی سٹیج پہ کاشف ہے کہ اسٹیل ایوڈ سے جو میرا خیال ہے ابھی آج صرف انہوں نے یہ پروسیڈنگ کو بڑھایا ہے, آگے لے کر گئے ہیں, وہ آئے گی جب اگلی 2-3 پیشیاں لگیں گی. اور کیس مجھے اتنا جلدی یہ ختم ہوتا لگ نہیں رہا, وہاں پہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اس کیس کی وجہ سے بڑا بھگتا ہے, تو یہ کیس اتنا ہی لمبا چلے گا جتنا آگے جائے.